بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، یہ ایک مبارک سلسلہ پہلی تراویح سے چل رہا ہے۔ ہر دن جو پارہ تراویح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اسی سنے ہوئے پارے میں سے کسی ایک جگہ سے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کا ترجمہ اور ضروری مطلب آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آج جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورۃ الانعام کی آیتیں ہیں۔ یہ آیتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ دراصل یہ آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے۔ اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی جانے والے کی جو وصیت ہوتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، کہ جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو وصیت نامہ کہا جائے۔ بہرکیف ان آیتوں میں اللہ پاک نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہیے تعالوا اتل ما حرم ربکم، آؤ میرے قریب آؤ، میرے پاس آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، تمہیں وہ چیزیں سناؤں گا، وہ چیزیں تمہیں بتاؤں گا جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اصل میں کچھ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ جو کفار نے، مشرکین نے، یہودیوں نے اپنے طور پر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا، حالانکہ اللہ پاک نے ان کو حرام نہیں کیا تھا۔ کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا تھا، حالانکہ وہ چیزیں اللہ پاک نے ان کے لیے حلال نہیں کی تھی۔ یعنی حلال کرنے، حرام کرنے کا پیمانہ خود انہوں نے اپنی سوچ کو بنا لیا تھا۔ جو ان کے جی میں آتا تھا، جو وہ سوچتے تھے، اس کو حرام کر لیتے تھے یا اس کو حلال بنا لیتے تھے۔ حالانکہ اصل حلال کرنے کا، حرام کرنے کا اختیار خالق کائنات کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہے اپنے بندوں کے لیے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کو بلائیے اور انہیں سنائیے اور بتلائیے اور ان سے یوں کہیے آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتلاؤں گا، تمہیں سناؤں گا، تمہارے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ پاک نے حقیقت میں کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ کی حرام کردہ کچھ چیزوں کا بیان اوپر کی آیتوں میں بھی آ چکا ہے۔ وہ چیزیں
جو کھانے پینے کے اعتبار سے، معقولات کے اعتبار سے حرام کی گئی۔ مثلا فرمایا گیا اس سے پہلی آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کھانے پینے کی چیزوں کو حلال کیا مگر یہ کہ مردار کو، بہتے ہوئے خون کو، خنزیر کے گوشت کو، ان چیزوں کو اللہ پاک نے کھانے کے سلسلے میں حرام قرار دیا۔ چنانچہ یہاں سے لے کر جہاں تک میں نے یہ چند آیتیں تلاوت کی ہے، 10 ایسی چیزوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے جن کو اللہ پاک نے حرام فرمایا۔ کسی بھی انسان کے لیے وہ جائز نہیں کہ ان کا ارتکاب کیا جائے، بلکہ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے مکمل طریقے پر، کلی طور پر اجتناب کیا جائے، پرہیز کیا جائے۔ اگر اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کیا جائے گا، انہیں استعمال کیا جائے گا، انہیں حلال سمجھا جائے گا تو یہ چیز باعث عذاب ہوگی، گرفتاری کا سبب بنے گی۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا بہ شیئا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے جو اللہ نے حرام کی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طرح سے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، کسی بھی طرح کسی کو شریک اور ساجی نہ سمجھا جائے۔ شرک معمولی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یوں فرمایا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا ظلم نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک بڑے سے بڑے گنہگار کو اگر چاہیں گے اس کی بخشش فرما دیں گے، اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن مشرک، شرک کرنے والا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ملکیت میں، اللہ کے راج میں، اللہ کی کائنات میں، کسی بھی طرح اللہ پاک مشرک کو بخشے گا نہیں، اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ایک صحابی کو، شاید حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے یوں فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت او صلبت، کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا، اگر تو تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، چاہے تمہارے کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر دیے جائے، تمہیں جلتی ہوئی دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا، یہ آپ نے نصیحت فرمائی۔ لہذا یہاں سب سے پہلی چیز یہی بتلائی گئی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز میں کچھ بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، ایک بنیادی دین اسلام کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کو بار بار بتلایا اور سمجھایا گیا ہے۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، خدا و صرف تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکائے۔ جس طرح اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، ویسا اپنا سر کسی بھی در پر لے جا کر کے ٹیک دے، اس کو اپنے لیے حاجت روا سمجھے، اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھے، اولاد کا دینے نہ دینے والا سمجھے، نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ دیکھو، اگر دنیا میں کوئی آدمی، اگر اللہ پاک تجھے کسی نقصان میں ڈالنا چاہے گا، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ تمہیں اس سے بچا سکے، اس سے چھٹکارا دلا سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ پاک تمہیں کوئی خیر تمہیں عطا کرنا چاہے، اچھائی دینا چاہے، بھلائی دینا چاہے، اور کوئی چھومنتر کرنے والا، تعویذ گنڈے کرنے والا، اس طرح کا کوئی آدمی
اس کی اس خیر کو، اللہ کی طرف سے آنے والی خیر کو روکتے نہیں. فلا راد لفضلی، ہرگز ہرگز کوئی اللہ کے فضل کو، اللہ کی طرف سے آنے والی خیر کو کوئی روکنے والا نہیں. دوسری چیز فرمائی گئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عجیب انداز ہے، قرآن مجید کا اسلوب ہے، اور کیسی نزاکتیں ہیں اور کیسے نکات ہیں اللہ کے کلام میں. جسے اللہ نے یوں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ویسے ہی آگے یوں ہونا چاہیے تھا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، اس کو اس انداز سے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بجائے منفی پہلو کے مثبت انداز میں، اپنی زبان میں، انگریزی زبان میں، بجائے نگیٹو کے پوزیٹو انداز میں اللہ پاک نے فرمایا. یہ تو ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی اپنے باپ کی نافرمانی، اپنے باپ کو برا نہیں کہتا، اپنے باپ کو گالی نہیں دیتا، اپنے باپ کو نہیں ستاتا، لیکن اپنے باپ سے بولتا بھی نہیں، اپنے باپ کی خدمت بھی نہیں کرتا، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتا، اپنے باپ کی کسی بھی موقع پر خبرگیری نہیں کرتا، تو کہتا کہ میں نے اپنے باپ کو ستایا تو نہیں. اس لیے انداز بدل گیا، اسلوب بدل گیا. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن مجید میں کئی موقعوں پر اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر معن بغیر کسی فصل کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا. وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرنا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلی پارے میں سورہ بقرہ میں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک وإلی المصیر، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، تم میری طرف پلٹ کر کے آنا. یہاں پر کئی باتیں سمجھنے کی ہیں. احسان کا لفظ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طریقے پر آپ نے اپنے بیٹے کی شادی میں ہمیں دعوت دی. جب ہمارے یہاں خوشی کا موقع آیا، بیٹے کی شادی ہوئی، ہم نے بھی آپ کو دعوت دی، کوئی احسان تو نہیں کیا. کسی ضرورت کے موقع پر آپ نے ہمیں 10,000 روپے قرض دیے، آپ کو ضرورت پڑی، کسی موقع پر ہم نے بھی آپ کو 10,000 روپے قرض دے دیے، احسان تو نہیں کیا. آج کے یہاں ہم آئے، آپ نے اچھا ناشتہ کرایا، چائے پلائی، آپ ہمارے یہاں آئے، ہم نے بھی اچھی میزبانی اور ضیافت کی، کوئی احسان تو نہیں کیا. یہ تو بدلا سا ہوا. اللہ نے قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. کیا مطلب؟ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو گودی میں اٹھا کر لے کر کے چلے، کوئی احسان نہیں، تیرا باپ بھی تو تجھے اٹھا چکا. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا پیشاب دھلے، پاخانہ دھلے، کوئی بات نہیں، کوئی احسان نہیں، تیرا باپ تو تیرا پاخانہ پیشاب دھل چکا ہے. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے لقمہ نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالے، کوئی احسان نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ تیرے ساتھ یہ سب کچھ کر چکا. ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا. کیا مطلب؟ ایک حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا تبقن والدیک ان امراک ان تخرج من اہلک ومالک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ نے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے یوں فرمایا، لا تعقن والدیک، دیکھ اپنے ماں باپ کی کسی بھی حالت میں نافرمانی ہرگز مت کرنا. اور آگے فرمایا وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ تیرے ماں باپ تجھے تیرے بسے بسائے گھر سے نکلنے کا حکم ہی کیوں نہ دیتے. یعنی اگر تیرا باپ تجھے کہہ دے نکل جا یہاں سے، چھوڑ دے میرا مکان، آئندہ نہ دیکھ لوں تجھ کو یہاں، لے جا اپنی گھر والی کو بھی اپنے ساتھ. تیرا بسا بسایا گھر ہے، بال بچے ہیں، تیرے ماں باپ تجھے حکم دیتے ہیں یہاں سے تو نکل جا، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا تعقن والدیک، ایسی حالت میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. اس وقت چل ہی دینا، بھلے سے بعد میں پھر واپس آ جانا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کا درجہ باپ سے بڑا ہے، فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر. یہ پوچھا ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کی خدمت کروں؟ آپ نے پھر جواب دیا اپنی ماں کی خدمت کر. پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کس کی خدمت کروں؟ آپ نے پھر فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر. چوتھے نمبر پر سوال کرنے والے صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اب اس کے بعد کس کی خدمت کروں؟ تو آپ نے فرمایا ثم ابوک، اب اپنے باپ کی خدمت کر. گویا کہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. ماں کی خدمت کرنی چاہیے، باپ کی اطاعت کرنی چاہیے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، امام فقہ، جن کی تقلید کرنے والے دنیا میں مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں، خاص طور سے مدینہ پاک میں رہنے والے ایک امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرنے والے لوگ ہیں. امام مالک امام دار الحجرہ امام الحرمین رحمہ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ماں کی خدمت کر رہے تھے، پاؤں دبا رہے تھے. پاؤں دباتے دباتے پتہ نہیں کس شوق محبت میں، جذبات میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں کے تلووں کو چوم لیا. ماں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اتنے بڑے امام ہو، تم میرے تلوے چوم رہے ہو؟ بڑا پیارا جواب دیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، اماں جان میں تمہارے تلوے نہیں چوم رہا ہوں، میں تو اپنی جنت کو بوسہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. تو میرے محترم بزرگوں، ماں باپ کا مقام بڑا اونچا ہے. ماں باپ کا ادب و احترام قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اسی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. تو احسان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ماں باپ تجھ سے ناراض بھی ہو جائیں، ماں باپ تجھے کما کے بھی لا کے نہ دے، تو بھی تو ان کی خدمت کر، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. لوگ کہہ دیتے ہیں بعض مرتبہ میرے باپ نے مجھے کیا دیا، مکان مجھے نہیں دیا، دکان میں حصہ مجھے نہیں دیا، میں کاہے کے لیے کھانا کھلا دوں، میں کیسے ان کے خرچوں کو برداشت کر لوں. اور اگر خرچ کے بدلے میں اس کی خدمت کی جاتی ہو تو پھر تو راہ چلتا بھی. اگر تمہیں دکان دے دے گا تم اس کی بھی چائے ناشتے کا انتظام کر دو گے، کھانا جس کو کھلا دو گے، تو کون سی بڑی بات ہوئی. باپ کی خدمت اس لیے کہ وہ باپ ہے، ماں کی خدمت اس لیے کہ وہ ماں ہے. ماں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اس کا بدلہ پوری زندگی خدمت میں لگا کر اس کا بدلہ کسی بھی قیمت پر نہیں چکایا جا سکتا ہے. قرآن مجید کی بعض آیتوں میں اس کو بتلایا گیا ہے. فرمایا آگے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، یہ تو اولاد پر ماں باپ کا حق بتلایا گیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو. اور اب ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہے اس کو بھی بتلایا گیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو.
رواج تھا زمانے جاہلیت میں، بعض لوگ تو اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں اس لیے دبا دیتے تھے، انہیں آر محسوس ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی ہمارا داماد بن کے آئے گا، لہذا پیدا ہوتے ہی بچی کو زندہ زمین میں دبا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بعض لوگ لڑکوں کو بھی ختم کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے کہ ہم کہاں سے اس کو کھلائیں گے، کہاں سے ہم اس کو پلائیں گے، کہاں سے اس کی ضرورتوں کا انتظام کریں گے۔ آج بھی اس سوچ کے، غیروں کو نہیں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں میں آج بھی سوچ کے لوگ موجود ہیں، ان کی ایک تعداد گری جا سکتی ہے کہ جو دو کے بعد سوچنے لگتے ہیں کہ بس اس کے بعد میں اب ہم باپ نہ بنے، ہمارے اولاد نہ ہو۔ بلکہ ابھی رمضان شروع ہونے سے بہت پہلے صاحب کا فون آیا پنجاب سے، انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا گھر والی نے مجھ میں لڑائی چل رہی، کوئی راستہ بتاؤ، کیا بات ہو گئی؟ حاجی صاحب ہے، حج کے میرے ساتھی تھے، پچھلے سال ہی حج میں، کہا کہ جھگڑا اس بات کے اوپر چل رہا ہے کہ بیوی کسی بھی طرح اس کے لیے تیار نہیں کہ آگے ہم باپ بنے، اس پر تلی ہوئی ہے کہ اس سلسلے کو روکا جائے، فیملی پلاننگ کو اپنایا جائے، نسبندی کی جائے، اور میں اس کے لیے تیار نہیں۔ اس بات کو لے کر کے دونوں کے بیچ بڑی سخت لڑائی، یہاں تک ہے کہ کئی معاملہ علیحدگی تک نہ آ جائے۔ کہ وہاں تو اکیلی ایک بیوی کی یہ سوچ ہے، لیکن ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ بیوی بھی چاہتی ہے، شوہر بھی چاہتا ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ دو کے بعد اب اس کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے قتل کرنے کی مرادف ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، بچے کی امید ہے، اس کے بعد کوئی ایسی لائنیں ہیں، سسٹم ہے ڈاکٹری اعتبار سے کہ چھٹکارا پانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم فاقے کی وجہ سے اور مفلسی کی وجہ سے ڈرتے ہو، تمہیں کون کھلاتا ہے؟ تم اپنے کھانے کی کہیں رجسٹری کرا کے آئے، تمہیں کون دیتا ہے کھانے کے لیے؟ رے سنو، جو تم کو کھلا رہا ہے وہ آنے والے کو بھی کھلائے گا۔ ہر ایک آنے والا اپنے مقدر کی روزی لے کر کے آتا ہے، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا۔ روزی قسمت سے ملتی ہے، محنت سے نہیں ملتی، روزی قسمت سے ملتی ہے۔ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی تو کھلا رہے، وإیاہم، ان کو بھی ہمیں کھلانے والے، تم سمجھتے ہو تم کھلاتے ہو؟ نہیں، تم نہیں کھلاتی، یہ تو اللہ پاک جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، کھلاتا ہے، اچھے سے اچھا اس کو پہناتا ہے، یہ قسمت سے ملتا ہے۔ پر ایک قتل کرنے کی دوسری بھی شکل ہے، بچے تو ہمارے موجود ہیں، وہ سلسلہ تو ہم نے بند نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے، کثیر الاولاد ہیں، کثیر العیال ہیں، کئی بچوں کے باپ ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت، ہم نے اس کی دینی فکر، دینی تربیت اگر نہیں کی تو یہ بھی ایک طرح سے اولاد کا قتل کرنا ہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین سے محروم رکھا، دین کی تعلیم سے محروم رکھا، اسلامی اخلاق سے محروم رکھا، اسلامی تعلیم اور تربیت کا ہم نے اس کا صحیح انتظام نہیں کیا، ہم نے اس کے لیے دنیا کے بارے میں سوچا، اچھی سے اچھی دنیا کی ان کی تعلیم کے بارے میں سوچا، ہائیسٹ ایجوکیشن ہولڈر اس کو بنایا، لیکن ہم نے اس کے دین کی فکر نہ کی، تو گویا کہ ہم نے اس کا روحانی قتل کر دیا۔ روحانی اعتبار سے وہ زندہ نہیں، بلکہ جسمانی اعتبار سے آپ نے جسم کی سہولت کے، جسم کے آرام کے، جسم کی راحت کے، دنیاوی اعتبار سے بڑے انتظام کیے، لیکن روحانی پاکیزگی کے اور روحانی طاقت کے اور روحانی زندگی کے لیے ہم نے گویا کہ اس کی روح کو کچل دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ تیسرا حکم یہ لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ چوتھا حکم دیا گیا جو حرام ہے اس سے بچنے کی تلقین کی گئی، تعلیم دی گئی، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ تم
فحش کام نہ کرو، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات کہی، لا تقربوا الفواحش، تم بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ بے حیائی، بے غیرتی، کسی بھی طرح کی بے حیائی، اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ گندی، بدکاری اور اس طرح کی چیزیں، گناہ کے کام، فواحش، یعنی کہ ایک آدمی بے حیائی تو نہیں کرتا، لیکن بے حیائی کی طرف لے جانے والے جو راستے ہیں، جو اسباب ہیں، جو دوائی ہیں، ان کو اختیار کرتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایسی جگہوں سے، ایسے اسباب سے، ایسے راستوں سے، ان سے بھی بچو جو بے حیائی کی طرف لے جانے والے ہوں۔ اب وہ بے حیائی چاہے کھلی ہوئی ہو، وہ بے حیائی چاہے چھپی ہوئی ہو۔ کھلی ہوئی بے حیائی، چھپی ہوئی بے حیائی، مفسرین نے اس کی بہت ساری تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ کھلی ہوئی بے حیائی آدمی لوگوں کے بیچ رہ کر کسی سے نہیں ڈرتا، دھڑلے کے ساتھ میں بے حیائی کے کام کرتا ہے، کہیں شرماتا نہیں۔ ایک آدمی دنیا والوں سے شرما جاتا ہے، لیکن اکیلے میں چھپ کر کے، تنہائی میں، اندھیرے میں بے حیائی کا کام کرتا ہے۔ ایک آدمی ظاہری اعتبار سے بے حیائی کا کام نہیں کرتا، مگر دل میں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بھائی سے جل رہا ہے، اس طرح کی چیزیں دل میں سوچ رہا ہے، یہ باطنی بے حیائی ہے۔ ظاہری کھلی ہوئی بے حیائی سے بھی بچو، اس کے قریب نہ جاؤ، اور اندرونی نظر نہ آنے والی بے حیائی، اس سے بھی بچو۔ یہ دین اسلام کا امتیاز ہے، دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ دین اسلام نے جہاں برائی سے روکا، وہاں برائی کی طرف جانے والے راستوں پر بھی بندش لگائی۔ جتنی بھی چیزیں بدکاری کی طرف دعوت دے سکتی ہیں، بلا سکتی ہیں، ان تمام چیزوں پر دین اسلام نے قدغن لگائی، روک لگائی۔ جن چیزوں سے بے حیائی کو فروغ مل سکتا ہے، دین اسلام نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان چیزوں پر بندش لگائی۔ مثال کے طریقے پر قرآن مجید میں بھی تفصیلات موجود ہیں، باقاعدہ حجاب، پردہ۔ بے پردگی کسی بھی طرح کی برائی کو جنم دے سکتی ہے، بے حیائی پیدا ہو سکتی ہے۔ بے پردگی سے بہت سارے گھناؤنے جرائم سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے تمام وہ چیزیں جو بے حیائی کی طرف لے جانے والی ہے، چاہے بے حیائی ہو، بے پردگی ہو، ان پر بھی قدغن لگائی گئی۔ عورتوں کو کہا گیا کہ پردے کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے حدود ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، دوسری آیتوں میں، دوسرے موقعوں پر انشاءاللہ واقعات کے سامنے آئیں گی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ پانچویں بات بتلائی جس سے بچنا چاہیے، کسی بھی جاندار کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو اگر اللہ پاک نے اس کے قتل کی اجازت دی ہے تو وہ تو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اگر اس کا قتل کرنا جائز نہیں، ناحق ہے، تو اس کو بے قصور قتل مت کرو۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ ایک مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور اس کا قتل کر دینا یہ کفر ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ نے منع فرمایا، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ۔ آج دنیا میں قتل و غارت گری، پیسے کے لیے، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، راستے میں رہزنی کرنے کے لیے، صرف پیسہ ہی نہیں چھینا جاتا، ناجائز ناحق طریقے پر گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ دین اسلام امن چاہتا ہے، دین اسلام سکون چاہتا ہے، دین اسلام امن کا پیغام لے کے آیا ہے، دین اسلام نے انسانیت کا اور اس کے احترام کا سبق سکھایا ہے۔ دین اسلام نے کہا ہے کسی بھی انسان کو، کسی بھی جان کو ناحق طریقے پر قتل مت کرو۔ حق طریقے پر مثلا قصاص ہے، کسی نے کسی کو عمدن جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے،
تو اس کے بدلے میں قصاص ہے کہ اس کو بدلے میں قتل کیا جائے، اور وہ بھی آپ اور میں نہیں کریں گے، بلکہ اسلامی حکومت، اسلامی قانون جہاں پر لاگو ہوگا وہاں کی اسلامی حکومت اس کے بدلے میں قصاص اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی نے کھلا ہوا بڑا گناہ جرم کر لیا، بدکاری میں ملوث ہو گیا، کہیں اپنا منہ کالا کر لیا، شادی شدہ تھا، اس کے باوجود یہ حرکت کر لی، تو شریعت میں بتلایا گیا اس کو رجم کیا جائے گا۔ ایسے آدمی کو پتھر مار مار کر کے ہلاک اور ختم کیا جائے گا۔ تو اس کو رجم کرنا، قتل کرنا، پتھر مار مار کر سنسار اس کو کر کے ہلاک برباد کر دینا، یہ حق ہے، اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور اس قصاص کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، یہ حیات تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ اگر قصاص کا سلسلہ اور برائیوں پر اتنی سخت سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ برائیاں کم وجود میں آئیں گی، اور اگر برائیوں کے سلسلے میں سخت قدم نہیں اٹھایا جائے گا تو رات دن برائیاں ہوتی رہیں گی، نئے نئے انداز میں ہوتی رہیں گی، ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا 5 حکموں کے بعد ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ پاک نے تمہیں ان چیزوں کا تاکیدی حکم دیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے اور تم سمجھ جاؤ۔ اس کے بعد 6واں حکم وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیم کے مال، یتیم خود اپنے مال کا نگراں نہیں ہوتا۔ ایک بچہ یتیم ہے، یتیم وہ آدمی کہلاتا ہے نابالغی کی حالت میں جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، اور جانوروں میں یتیم وہ جانور کہلاتا ہے جس کی ماں کا انتقال ہو، جس کی ماں مر گئی ہو۔ یہ جانوروں کے یتیم ہونے میں اور انسانوں کے یتیم ہونے میں فرق ہے۔ انسانوں میں یتیم وہ کہلاتا ہے جس کا باپ نابالغی کی حالت میں اس کو چھوڑ کر چلا مر جائے، اس کی وفات ہو جائے، اور جانوروں میں وہ یتیم کہلاتا ہے جس جانور کی ماں اس کے بچپن میں مر گئی ہو تو وہ جانور یتیم کہلاتا ہے۔ لہذا جو یتیم ہے، اب اس یتیم کے مال کا نگراں اس کا چچا، اس کا تایا، اس کا کوئی خاندانی، وہ اس کی نگرانی کرے گا۔ قرآن مجید میں یتیم کے حقوق اور یتیم کی رعایت اور اس کی نگرانی، اس کے مال کی حفاظت کئی جگہوں پر اللہ پاک نے سورۃ النساء میں اور دوسری آیتوں میں بار بار ذکر فرمائی ہے۔ کہیں یہ فرمایا کہ یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ۔ کہیں یہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے ساتھ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھا مال لے کر برا مال اس کے مال میں ملا دو، ایسا بھی مت کرو۔ کہیں اتنی بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ یاکلون فی بطونہم نارا، یتیم کے مال کی حفاظت اور نگرانی کرنی چاہیے، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پوری رعایت کے ساتھ، یہ سوچ کر کہ یہ تو ناسمجھ ہے، نابالغ ہے، کچھ جانتا نہیں، چاہے اس کے مال میں کسی بھی طرح خرد برد کر لیا جائے، جس طرح چاہے اس کو استعمال کر لیا جائے، اس کے پیسوں کو تجارت میں لگا کر کے خود نفع اٹھایا جائے، اس کے اچھے مال کو لے کر برا مال اس کے مال میں ملا دیا جائے، ان سب چیزوں سے روکا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ اللہ باللتی ہی احسن، مگر ہاں احسن طریقے پر، مثال کے طریقے پر اس کی نگرانی کرنے والا غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے مال میں سے حسب ضرورت وہ استعمال کر لے صحیح طریقے سے، کے بعد میں اس کو ادا کر دیں گے۔ فرمایا یہ سلسلہ کب تک؟ جب تک کہ وہ یتیم بالغ نہ ہو جائے، عنفوان شباب کو، جوانی کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ جب وہ یتیم بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اس سے پہلے
وہ بچہ ناسمجھ ہے، کہیں پر برباد کر دے گا، اڑا دے گا ناسمجھی میں، لہذا اس سے پہلے اس کو نہ دیا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ یتیم کے مال میں دخل دینا، یتیم کے مال کو بغیر اس کی مرضی کے استعمال کر لینا یا ہڑپ کر جانا، یہ گناہ ہے، حرام ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے استعمال میں ناجائز طریقے پر مت لاؤ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ساتواں حکم یہ دیا گیا کہ ناپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ ناپ تول میں کمی کرنا بڑے عذاب کو بلانا اور دعوت دینا ہے۔ پہلی بہت ساری قوموں پر محض اس وجہ سے اللہ کا عذاب اترا ہے کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، آپ کی قوم کے اندر ایک بیماری تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے تھے تو جھکا کر کے تولتے تھے، دیتے تھے تو اڑتا ہوا تولتے تھے، جب دینے کا نمبر آئے تو کم کر لیا جائے، جب لینے کا نمبر آئے تو جھکا کر کے تول لیا جائے۔ بہرحال بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں دھوکہ دڑی کرنے کی، بے ایمانی کرنے کی۔ ناپ تول میں کمی کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ جب ہم دودھ ناپیں تو بے ایمانی کر لیں، کپڑا ناپیں تو بے ایمانی کر لیں، زمین ناپیں تو بے ایمانی کر لیں، صرف اس سے روکا گیا نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک آدمی ملازم ہے، اگر ڈیوٹی میں کٹوتی کرتا ہے، ڈیوٹی چراتا ہے، تو یہ بھی ناپ تول کی طرح کمی کرنے والا ہے، یہ بھی بہت بڑے گناہ میں ملوث ہے۔ اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح صحیح طریقے پر انجام نہ دینا، یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے امانت کے اندر۔ اگر ایک مدرس 4 گھنٹے اس کی پڑھائی کے ہیں، وہ 4 گھنٹے پڑھائی پوری نہیں کرتا، 1 گھنٹہ ادھر ادھر باتوں میں اڑا دیتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والے کی طرح ایک بڑے گناہ کے اندر ملوث ہے۔ منع کیا گیا، کہیں فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا، فرمایا گیا وہاں پر بھی بڑا ان کے لیے کہ ویل ہے، ویل ایک طرح کی گھاٹی ہے، جہنم کی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرنے والے، دستارو جب وہ ناپتے ہیں اس وقت میں وہ کمی کرتے ہیں۔ یہاں پر حکم دیا گیا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور فرمایا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ بیچ میں اللہ پاک نے جملہ ارشاد فرما دیا کہ یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں، جو جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، یہ کوئی تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جا رہا تمہاری طاقت سے اوپر اٹھ کر کے، بلکہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو جس کام کے کرنے کا مکلف بناتے ہیں اتنا ہی مکلف کرتے ہیں جتنی کہ اس میں وسعت، گنجائش اور طاقت ہوتی ہے۔ ہم اس کی گنجائش سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں مکلف بناتے ہم کسی بھی انسان کو، کسی بھی جان کو، مگر اس کی گنجائش، اس کی وسعت کے مطابق۔ اس کے بعد 8ویں بات یہ فرمائی گئی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم سے کسی بھی جگہ، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی جھگڑے ٹنٹے میں یہ کہا جائے بھئی آؤ تم ذرا فیصلہ کرا دو، ہم دو کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم سے کہا جائے کہ تم انصاف کر دو، تو فرمایا فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تو تم انصاف کرو اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جانبداری، طرفداری، رشتہ داری کے خیال اور رعایت، اس کی طرف تو جھک جانا کہ یہ اپنا ہے یہ غیر ہے، نہیں کوئی بھی ہے۔ جب انصاف کی کرسی پر آؤ، جب تم سے کہا جائے انصاف کرنے کے لیے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ پاک نے فرمایا جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو فرمایا تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، جنبداری، جانبداری، طرفداری، کسی طرف جھکاؤ، کسی کی رعایت بالکل نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ کسی کی طرف جھکنا، انصاف کے خلاف کرنا،
طرفداری برتنا یہ حرام ہے، اس سے بچو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، نبی بات فرمائی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے جو عہد کر لیا ہے اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ سے کیا عہد کر رکھا ہے؟ اللہ سے عہد کیا ہے کہ وہ مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہی ہماری ہر چیز کا خالق ہے۔ اور ایک عہد وہ ہے جو تمام انسانوں نے روز ازل میں اس وقت میں کیا تھا جب اللہ پاک نے سب سے پوچھا تھا تمام روحوں سے الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں تمام روحوں کو پیدا کر کے روز اول روز الگ اللہ پاک نے عہد لیا تمام انسانوں سے، تمام روحوں سے، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اس وقت میں اللہ سے کہا تھا ہاں تو نہیں سیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے پروردگار ہیں۔ اللہ سے تم نے جو عہد کر لیا ہے اس کو تم پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن کا تم کو اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آخری بات، 10ویں بات، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے یوں کہیے کہ دیکھو یہ ہے میرا راستہ۔ یہ جو باتیں بتلائی گئی، یتیم کے مال سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی نافرمانی مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، ناپ توڑ میں کمی نہ کرنا، اللہ کے عہد کو نہ توڑنا، اے پیغمبر اب ان لوگوں سے یوں کہیے کہ یہ ہے میرا راستہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطا مستقیما، آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا، اور ایک سیدھا خط، سیدھی ایک لائن کھینچنے کے بعد پھر اس میں ادھر ادھر مختلف لائنیں بنا دی، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا دیکھو یہ سیدھی لائن تو میرا راستہ ہے، اور یہ جو ادھر ادھر راستے کٹے ہیں گئے ہیں یہ تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، شیطان کے راستے۔ فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، تم اسی راستے پر چلو، اسی کا اتباع کرو۔ اگر اس راستے سے تم الگ ہو جاؤ گے، ولا تتبعوا السبل، فرمایا اور تم مختلف دوسرے راستوں پر مت چلو۔ اگر الگ الگ راستوں پر چلو گے، فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں نے یہ بتا دیا، فلاں کی عقل یہ کہتی ہے، فلاں کی سمجھ یہ کہتی ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے، آج کا انسان یہ کہتا ہے، آج کی دنیا یہ کہتی ہے، شیطان طرح طرح کی چیزیں پیش کرتا ہے، تو تم نے حضور کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر ان لوگوں کا، دنیا والوں کا، عقل والوں کا، سائنس والوں کا، پتہ نہیں کس کا بتایا ہوا راستہ اگر اختیار کر لیا تو تفرق بکم عن سبیلی، تو وہ راستہ تمہیں جدا کر دے گا اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے پھر وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ باتیں ہیں جن کی تم کو اللہ نے وصیت کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ ایک وصیت نامہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور معاشرے کی ایسی موٹی موٹی ضروری باتیں جن کا روزمرہ ہم سے آپ سے واسطہ پڑتا ہے، ان چیزوں سے ہمارے سماج کے اندر روزانہ یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، لین دین کی، ماں باپ کے ساتھ رہن سہن کی، ایک دوسرے کے یہاں فیصلہ کرنے دھرنے کی، ناپ تول کی، اور بازاروں میں نکل کر کے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کی، یہ ساری چیزیں صبح سے لے کر شام تک ہمارے آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ لہذا اگر ہم ان 10 باتوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ، اللہ پاک نے ان کو بڑی تاکید کے ساتھ ان کا حکم دیا، ان کو ہم پلے باندھ لیں، مضبوطی کے ساتھ گرا لگا لیں، بلکہ اپنے دل کی تختی پر، لوح قلب پر ان کو لکھ لیں،
اور ان پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیں، ان تمام ممنوعات سے، حرام چیزوں سے، محرمات سے اپنے آپ کو بچانے کا فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ تقویٰ بھی آئے گا، نصیحت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی، ہماری عقل بھی ٹھیک ہو جائے گی، جو 3 جگہوں پر اللہ نے فرمایا لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، لعلکم تتقون، ان باتوں جن کو منع کیا گیا ان سے رکنے پر انشاءاللہ عقل بھی ٹھیک، نصیحت حاصل کرنے کا جو ملکہ ہے وہ بھی ٹھیک، اور تقویٰ اور پرہیزگاری یہ وقت اور یہ کمال انشاءاللہ یہ بھی ملے گا اگر ہم ان محرمات سے، ممنوعات سے بچیں گے اور اپنی زندگی کو ان بری باتوں سے پاک کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان آیتوں سے پوری طرح اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے ارحم الراحمین ہمارے حالات پر رحم فرما، اے پاک پروردگار ہماری ہر قسم کی پریشانی اور الجھن کو دور فرما، اے اللہ ہم کو صالحیت نصیب فرما، نیکی کی زندگی نصیب فرما، بری راہوں سے اور ان تمام ممنوعات سے، محرمات سے جن کو شریعت نے ہمارے لیے حرام کیا، ہمیں ان سے روکا اور منع کیا، اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جن جن چیزوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اسلامی شریعت میں ان چیزوں کے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اے اللہ ان چیزوں کو کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اے الہ العالمین نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، قرآن مجید کی تلاوت کا شوق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما، ہمارے دلوں کے اندر اجالا پیدا فرما، ہماری زندگیوں کا سدھار فرما، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی، پھیلانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگار شریعت پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفا اور صحت اور تندرستی کی زندگی نصیب فرما، جو آج دنیا میں نہیں ہے اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام نیک تمناؤں کو اور جائز مقاصد کو پورا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے یا دعاؤں کے وہ مستحق و محتاج ہیں، اے اللہ ان کے نیک مقاصد کو پورا فرما، اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر موت عطا فرما اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔